أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله من خوب هستیم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. ممنون. انشالله شما هم. خوب ذهین فاطمه خواهر، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. خوب شما چه کار میکنی؟ الان من با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. چه خوردی؟ مرغ خوردم. آها خوشمزه بود؟ بله خیلی خوش میگذرد. سلامت باشی. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. سلامت باشی. ببخشید. خوب از خاتون خواهر، سلام، شما خوب هستی؟ سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. بقیه دوستان نیومدن؟ تحسین فاطمه و غنچه فاطمه چرا نمیان؟ خب شما بفرمایید شما شام چه خوردید؟ من شام سبزی و نان خوردم. آها خیلی خوب. خوش میگذرد؟ بله. سلامت باشید. شما کتاب کار نوشتی؟ کم کم نوشتم. برای امتحان هم آماده هستی؟ بله. خیلی خوب. نگاه کنید ما چه میخوانیم امروز؟ کتاب کار. آقای نهال سلام، شما خوب هستی؟ کتاب کار میخوانیم. بله نگاه کنید وظایف شاگرد. آقای نهال شما خوبی؟ برای امتحان آماده هستید؟ برای امتحان آماده باشید. امتحان نیمه بله به زودی انشاءالله امتحان نیمه ما داریم. خیلی خوب. درس دهم کتاب کار بنویسیم. درس دهم کتاب کار. بله وظایف شاگرد در برابر معلم. بله الف پاسخ دهید در صورتی که شما به خاطر مشکلی تاخیر داشتید. جس وقت آپ کسی پرابلم کی وجہ سے آپ لیٹ ہوتے ہیں ہنگام ورود به کلاس چه میکنید؟ کلاس میں انٹر ہوتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ بگید در صورتی که من به خاطر مشکلی تاخیر دارم هنگام ورود به کلاس از استاد اجازه میگیرم و معذرت خواهی میکنم. شاگرد باید از نظر ظاهری چگونه به کلاس وارد شود؟ از نظر ظاهری بگید لباس و بدن خوشبو مسواک زده وارد کلاس شود. ناخنهای کوتاه ناخنهای کوتاه وارد کلاس شود. آیا درست است که شاگرد زمانی کے مطلب علمی را نہ فهمید؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شاگرد جس وقت کوئی علمی مطلب کو نہ سمجھے بے گوید اور کہے فهمید ہم میں نے سمجھ گیا چرا، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا کہنا کیوں؟ نہ خوب نیست. چون علاوه بر این که دروغ گفته خود را از درک مطلب هم دور کرده. اگر روح ذهن و قلب شاگرد صاف با نشاط و آماده نباشد چه مشکلی پیش می آید؟ اگر شاگرد کا دل روح اور ذہن پاک و صاف اور ایکٹیو نہ ہو اور آمادہ نہ ہو ریڈی نہ ہو تو کیا پرابلم پیش آئے گی؟ او مثلا مطلب را به خوبی نمی فهمند. لطفاً جمله بسازید. پیمود حد اقل. پیمود حد اقل. یہ جملے بسازید. پیمود یعنی پیمود یعنی طے کرنا. پیمود اس نے طے کیا گزشتہ سادے
بله دوستم مدارج علمی را به زودی پیمود. بله دوستم خیلی زیرک است. دوستم بسیار خیلی باهوش است. خیلی باهوش است. او ایشان خیلی زود مدارج علمی، خیلی زود مدارج درجے کی جمع ہے، مدارج کمال کی جو درجے ہیں، خیلی زود مدارج کمال را پیمود، اس نے کمال کے درجوں کو بہت جلدی طے کر لیا. توجہ شدی؟ بله دوستم خیلی باهوش است، ایشان خیلی زود مدارج کمال را پیمود. متوجه شدید؟ خیلی خوب. بعد از پیمود چیه جمله؟ واژه حد اقل. حد اقل سرمش. حد اقل دوستان بله ہر روز درس مطالعه کنید. حداقل یہ ویڈیو ہی نگاه کنید. یہ ویڈیو بله درس را گوش کنید. حداقل هر روز 2 صفحه قرآن بخوانید. بله حداقل هر روز 2 صفحه قرآن سرمشق. اغنیحال سرمشق یعنی آئیڈیل نمونہ. ما باید پیامبر را سرمشق خود قرار بگیریم. سرمشق خود قرار بگیریم. فرا بگیریم مثلا اپنے پیغمبر کو الگو بنائیں. متوجہ شدید؟ جرأت داشتن یعنی دوستان ما باید در یاد گرفتن علم یا در راه علم و دانش جرأت داشته باشیم. جرأت سوال و پرسش داشته باشیم. بله سوال کرنے کی جرأت ہونی چاہیے. چیره گشتن یعنی غالبانہ. وقتی خنده چیره بگیرد ما باید تبسم کنیم، لبخند بزنیم. نباید با صدای بلند بخندیم. بله دوباره بگیرم. بله ایک بار پھر سے کہیں. ہاں بگید مثلا بگید دوباره بگید استاد. بله دوباره بگید. چیره وقتی خنده بر ما چیره بگیرد، وقتی خنده بر ما چیره بگیرد نباید با صدای بلند بخندیم. ما باید آهسته بخندیم یا فقط لبخند بزنیم. گرد ہمایی یعنی جمع ہونے کی جگہ. لیکن ان مدرسے ها گرد هم برای گرد ہما جائے گرد ہمایی مثلا سربازان امام است. قدردانی ما باید از قدردانی از استادمان قدردانی کنیم و ازشان بله علم یاد بگیریم. متوجه شدید؟ پاک کنم واجه‌ها. این ابای واجه‌ها جمله بسازیم. جمله ساختیم. این تمرین دوم. متوجه شدید؟ بفرمایید جو بیایید. ہمانا پہ ہمانا یہ واجہہ یہ مشخص شدے وہ ورڈز کے جو مشخص ہوئے ہیں لائن کھینچ کے مشخص ہوئے معین ہوئے ہیں ان کے ہمانا لکھیے. یہ کی از مہم ترین وظیفہ یعنی ہمانا وظیفہ بھلے وظیفہ یعنی بھلے مہم ترین یا ذمہ داری. اردو میں نہیں فارسی میں. اردو میں یعنی ذمہ داری. وظیفہ یعنی
مهمة وظیفے وظیفے بر وظیفے لا وظیفے وظیفے یعنی ذمہ داری وز فارسی میں کیا کہیں گے وظیفے ذمہ داری کا ہم معنی وظیفے مطلب تکلیف وظیفے یعنی ذمہ داری یعنی تکلیف مثلا وظیفے ہاں یعنی تکلیف ہاں یہ کیا مہم ترین تکلیف ہاں یہ شاگرد اینس کے مشتاقانے یعنی مشتاقانے باعلاقے زیاد مشتاقانے یعنی باعلاقے باعلاقے زیاد باعلاقے زیاد بے سخنان استاد پوچھتے ہیں شاگرد نہ باید بیجا یعنی بی محل بیجا یعنی بے محل نابہنگام یعنی بی محل یعنی ہم بی محل پہلے نابہنگام بیجا نابہنگام یعنی بیجا بیجا پرسشی کنا شاگرد ہنگامے یعنی وقت نشستن نہ باید حالت جسارت آمیزی یعنی جسارت آمیز یعنی ہمراہ با جسارت یعنی با گستاخی ملے گستاخی یعنی ہمراہ بی ادبی ہمراہ با بی ادبی داشت باشد یعنی لمبے تحت یعنی لمیدن یعنی تکیے دادن لمن دہت یعنی لمبے تحت یعنی تکیے دہت تکیے کنن تکیے تحت تکیے بے تحت تکیے بے دہد ایک بے گناد تکیے بے تحت یعنی مثلا جانشین کنید وظیفہ شاگردانی ناس حضرت خاتون خواہر کے سخنان زشت و خند آور طالب علم کی ذمہ داریاں طلاب کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ بری باتیں اور ہنسی والی باتوں کو زبان پہ جاری نہ کرے بے فرمائش وظیفہ ماں شان ندہیم کی جگہ ہو جائے گا ماں مثلا وظیفہ ماں اینس کے سخنان زشت و خند آور را گوش نہ دہیم دیکھا کنید وظیفہ ماں اینس کے گوش نہ دہیم خوب زین فاطمہ خار صدائے مان را وظیفہ ماں اینس کے وظیفہ ماں اینس کے صدائے مان را بلند نہ کنیم وظیفہ ماں اینس کے صدائے مان را بلند نہ کنیم بلے وظیفہ ماں اینس کے صدائے مان را بلند نہ کنیم پر حرفی وظیفہ شاگردان اینس کے سخنان زشت و خند آورو یا بگید از اینجا میاد یعنی مثلا وظیفہ شاگردان اینس کے از پر حرفی بے پرہیزان یا پرہیز کنن یا دور بے مانن بلے وظیفہ شاگردان اینس کے وظیفہ شاگردان اینس کے از پر حرفی دوری کنند
بله وظیفه شاگردانی این است که این طرف به این طرف و آن طرف نگاه نکنند. وظیفه شاگردانی این است که به این طرف این طرف و آن طرف نگاه به نکنند. این طرف و آن طرف نگاه نگاه نکنند. نمیکنند. نگاه نکنند. بله نکنند. بله نکنند. کامل کنید. واژه معنی مثال پیراستن معنی آرائش کردن. پیراستن یعنی آرائش کردن و زینت دادن. سجنا زینت دینا از طریق کم کردن کسی چیز کو کم کر کے واز بیل بردن زوائد زائد چیزوں کو ہٹا کر جیسے بھویں زیادہ بھووں کو ہٹا کر بالوں کو ہٹا کر کیسے کرتے ہیں میک اپ کچھ گھٹا بڑھا کے ہی کرتے ہیں بھلے گھٹا بڑھا کے کچھ گھٹاتے ہیں کچھ بڑھاتے ہیں بھلے حق شناس بھلے مونچھیں ہٹاتے ہیں مثلا بھلے سکینے مونچھیں ہٹاتے ہیں اور چیزیں بڑھاتی ہیں مثلا حق شناس کسی کے حق را می شناسد. حق شناس یعنی کسی کے حق را می شناسد. قدردانی ادا کردن حق کسی. بھلے در نظر گرفتن اہمیت موضوعی کسی موضوع کی اہمیت کو دیکھنا نگاہ میں رکھنا وہ کوشیدن در انجام و احترام اس کے انجام میں کوشش کرنا یعنی قدردانی رعایت رعایت. عنوان یعنی نام و اسم ہائی کے قبل از اسم میں شناخت سیزی یا کسی عنوان یعنی نام و نام بھائی کے آن چیزی کے سبب شناختنے کسی یا چیزی بے شود. بھلے کسی کے بے نشان احترام جو احترام کی علامت میں برائے شخص مقابل سامنے والے کی میں خودرا کوچک میں شمارت اپنے آپ کو چھوٹا شمار کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بھلے متواضع جو اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے. اہتمام یعنی انجام کاری کوشش و تلاش و برائے انجام کاری تلاش و کوشش. اشتباہ یا خطا خودرا اپنی اشتباہ یا خطا کو بے زبان آوردن زبان پہ لانا و قبول کردن یعنی اقرار یعنی یہ متوجہ شدید دوستان. تو باواشائے زیر نیچے کے جو ورڈز ہیں مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا حق طلب حق جو حق شناس 3 نئے ورڈز بنانے ہیں. خوش اخلاق خوش اخلاق خوشبخت خوش اخلاق خوشبخت بھلے خوشحال. کس کے ہاں شور ہے؟ خوشحال. شتاب یعنی جلد بازی. بھلے شتاب زدگی شتاب زدگی شتاب زدے شتابان. خود شناسی خود سازی خود شناسی خود سازی خود رائی. بہرمند بہرے بردن بی بہرے زدے شتاب زدے غرب زدے
غرب زدے جو غرب سے انسپائر ہوتا ہے امریکیوں سے، مثلا اس ملک کو غرب زدے، شتاب زدے মানে লিখেছে دست زده مثلا. جمله های زیر را به زمان های خواسته شده تبدیل کنید. سکینه تبدیل کنید به نگار التزامی. ما راه ترقی و پیشرفت را پیمودیم. ما راه ترقی و مله آقای نهال پیشرفت را پیمود. مضارع التزامی. ما باید راه ترقی و پیشرفت را بپیماییم. 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 ما باید باید راهی ترقی و پیشرفت را بپیماییم. خب مضارع اخباری شما تبدیل کنید از خاتون خواهر. مضارع استاد مارا صحبت کردن به غیر زبان فارسی باز می دارد. باز می استاد دارد. بله. خب زین فاطمه خواهر ماضی استمراری. شاگردان باید نه باید ہٹا دیں گے. شاگردان موقع در به انسو و آنسو ملے نمی نمی نگرند. نمی نگرند نا اس میں چاہیے نگرند جو ہے وہ نگاشتن تھا شاید. نمی نگاشتن ماضی استمراری ہے، گزشتہ استمراری. نمی نگاشتند. نگاشتن کا ہے نا نگارد. دوستان متوجہ ہستی دیا نا. بله بھلے نمی نگاشتن نہیں دیکھتے تھے. نگارد جو ہے وہ نگاشتن کا ہے. بھلے مردم ایران آقای نہال شہیدہ شان را به نیکی آدمی نمایان مستقبل. مردم ایران شهدای شان را به نیکی یاد خواهند نمایان. یاد خواهند نماید. او هر روز مقداری از پولش را در صندوق صدقات می انداخت. گذشته استمراری است. تبدیل کنید به مضارع مستمر. او دارد مقداری از پولش را در صندوق صدقات می اندازد. دارد می اندازد. یہی ہے نا مضارع مستمر. دارد می اندازد. این بله درس تمام شد. کتاب کار تمام شد. درس چندم؟ درس دهم. خب الان متن بخوانیم. از خاتون خواهر شما بخوانید متن درس دهم. بله بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. درسی دهم. وظایف شاگرد در برابر معلم. معلم کے سامنے معلم کے سامنے شاگرد کی ذمہ داریاں. ہر محصلی کے می خواہند. ہر محصلی کے می خواہند. ہر علم حاصل کرنے والا جو یہ چاہتا ہے مدارج کمال کا بے پیمایا کمال کے درجوں کو طے کرے. ہر علم سیکھنے والا جو کمال کے درجوں کو طے کرنا چاہتا ہے اسے باید بداند که چه وظایف های در برابر استاد خود دارد. اسے چاہیے کہ وہ جانے کہ کیا ذمہ داریاں وہ استاد کے سامنے کیا ذمہ داریاں رکھتا ہے. ما در این درس با تعدادی کمی از این وظایف ها آشنا می شویم. ہم اس درس میں ہم اس درس میں با تعداد کمی از ان وظیفہ ان ذمہ داریوں میں سے تھوڑی تعداد سے آشنا ہوں گے. یعنی دیکھ جانکاری حاصل کریں گے. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یک پدر روحانی بردن استاد با تجلیل از مقام او. استاد کو اپنا روحانی باپ سمجھے
اور استاد کو اپنا روحانی بات شاگرد سمجھیے باید بھلے استاد کو اپنا روحانی باپ شمار کرنا و تجلیل از مقامی اور اس کے مقام کا احترام. اس کے مقام کا احترام. شاگرد باید استاد را پدر روحانی خود بھی شمارت. شاگرد کو چاہیے کہ استاد کو اپنا روحانی باپ سمجھے. وہ با دیدے نگریم بے استاد بے نگر بے دیدے تکریم احترام کی نگاہ سے استاد بے نگر استاد کو دیکھے تا بہرے بشتری آتا بہرے بیشتری تاکہ زیادہ فائدہ اس سے لے سکیں. باید بے داند کے ان پدر اسے جانیے باید چاہیے کہ اپنے اس باپ سے روح و شخصیت اورا ترتیب میں گناد اس کی روح کو اسے جاننا چاہیے کہ یہ باپ اس کی روح اور اس کی پرسنالٹی کو تربیت کرتا ہے. دو فروتنی ودا برابر استاد. استاد کے سامنے تواضع فروتنی یعنی تواضع، استاد کے سامنے تواضع. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانش را بیاموزیدے دانش رب آموزید، دانش را بیاموزید علم سیکھیے در برابر استاد خود فروتنی کنید. اور اپنے استاد کے سامنے فروتنی کیجیے نہیں تواضع کیجیے. توجہ کیجیے. سے سر مشق گرفتن از ان کو اپنا آئیڈیل سمجھی. شاگرد باید از شیوے زندگی استاد شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کی زندگی کے جو طریقہ ہے از نظر راستی و درستی ہو اس کی نظر نہ از نظر اس کی زندگی راستی اور درستی کے اعتبار سے اس کو الگو بگیرد یعنی آئیڈیل بنائے. و او راہبر خود دانستے و از سفارش آئے استاد پیروی نماید اور اسے رہبر اپنا خود رہبر رہبر خود اپنا رہبر جانے وہ سفارش آئے استاد پیروی نماید اور استاد کی نصیحتوں کی پیروی کرے. بے ہمیں دلیل اسی وجہ سے کہ یہی وجہ ہے کہ نخستین و مہم ترین سب سے پہلا اور سب سے اہم ذمہ داری اسٹوڈنٹ کی یافتہ نے استاد شائستہ مناسب استاد تلاش کرنا ہے، پانا ہے. تابا پیروی ازو تاکہ اس کی پیروی کر کے بے توانت او بے توانت مسیر ہدایت را باز یابد. یعنی تاکہ وہ ہدایت کے راستے کو پالے. خوب شما بے خالی سکینے شمارے چہار بلے با احترام از استاد یاد نمود ہے. استاد کو احترام کے ساتھ یاد کیا جائے. یاد کرنا بلے ہر کا دانشجو بے خواہد ہر جگہ ہر جائے جب بھی اسٹوڈنٹ چاہے کہ در نبودن استاد جب بھی اسٹوڈنٹ استاد کے نہ ہونے کے وقت یہ چاہے کہ پورا کے نام پورا بے زبان آورت کہ اس کا نام زبان پہ لائے شائستہ از مناسب ہے کہ عنوان ہے محترمانی مانند عنوان ہے محترمانی یعنی قابل احترام جو عنوان ہے الفاظ ہیں جیسے استاد بزرگوار مان جیسے ہمارے وہ بزرگوار استاد یا استاد عزیز مان ہمارے عزیز استاد یہ بیکار بے برا اس طریقے کے عنوان استعمال کرے استاد کے نام کے ساتھ یا حد اقل کلمہ آغا یا کم سے کم لفظ آقا استاد کے نام کے ساتھ زبان پہ لائے. بڑے پانچواں حق شناسی از استاد سے حق کو جاننا. لازم ہے شاگرد از دعا برائے استاد خود. لازم ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے لیے لازم ہے استاد کے شاگرد دعا سے برائے استاد خود اپنے استاد کے لیے دعا سے چاہے اس کی حیات میں چاہے اس کی وفات کے بعد غافل نہ مانا دعا سے غافل نہ رہے اپنے استاد کے لیے. بلے
استفادے از محضر استاد و رعایت نزاکت، استاد کے حضور میں استفادہ اٹھائیں اور اس کی رعایت کریں. یعنی استفادہ از محضر استاد، استاد کے حضور سے فائدہ حاصل کرنا اور نزاکت کی رعایت کرنا. بلے بر شاگرد لازم، شاگرد پر لازم ہے ہموارے پیش از استاد، ہمیشہ استاد کے سامنے در جلسے درس حاضر شود، درس میں حاضر رہیں، اور اگر ناچار از تاخیر شد اور کسی بھی وجہ سے لیٹ ہو جائیں، بےگونہی نہ باشد کہ استاد منتظر او شود، اس طرح نہ ہو کہ استاد آپ کے منتظر ہوں، یا مجبور بن تکرار درس کردن، اور مجبوراً انہیں درس کی تکرار کرنا پڑے. وہ شاگرد باید در صورت تاخیر، اور شاگرد کو چاہیے کہ لیٹ ہونے کی صورت میں ہنگام ورود از استاد اجارے بگیر، ہنگام ورود انٹر ہوتے وقت استاد اجازت بگیرا ہے، استاد سے اجازت لے. استاد سے اجازت لے تا استاد اجازت نہ دارد وارد جلسے نہ شود، اور اگر استاد اجازت نہ دے تو نہ انٹر ہوں. 7 آراستن و پیراستن بیرون آماد کیے درون. اچھا، آراستہ و پیراستہ ہونا آنے جانے کے لیے، اندر ہر آنے کے لیے. شاگرد ہنگام ورود بجلسے درس، اسٹوڈنٹ درس میں انٹری کے وقت باید ہم از لحاظ بیرونی کامل از لحاظ جسمانی بیرونی کامل کو ہم از لحاظ ذہنی و قلبی اور قلبی اور ترقی کو کامل ہے. وہ باید پابندانہ ہے مسواک برش کیا ہو، ناخن ہائک ہوتا ہو، اس کے چھوٹے ناخن ناخنوں کے ساتھ اور خوشبودار بدن اور لباس کے ساتھ کلاس میں انٹر ہو. کلاس بلے چون مجلس علم، کیونکہ مجلس کیونکہ علم چون مجلس علم کی جو یہ مجلس ہے قانونی برائے یاد خدا کی یاد کے لیے وگرد ہماری افراد برائے بندگی اس اور لوگوں جی وہاں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، بندگی کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے. روح ذہن قلب شاگرد باید صاف، شاگرد کی روح ذہن اور دل نا روح ذہن و قلب شاگرد پایا، اس بار شاگرد کی روح ذہن اور قلب چاہیے کہ بلے صاف بادشاہت میں آمادے باشد، خوش صاف اور تیار ہونا چاہیے. طبی توانت تاکہ وہ اچھے سے اور جلدی سے کلام استاد درد کر دے، تاکہ وہ استاد کے کلام کو اچھے سے اور جلدی سے درد کر لے، کوشش چاہے پورا بے درستی پاسخ دے اور اس کے سوالوں کا صحیح سے جواب دے. وہ استاد کا بات کو تکرار مطلب نہ اور استاد کو دوبارہ تکرار کرنے پہ مجبور نہ کرے. شما بفرمایید ذهین فاطمه خواهر هشت زود باشید. ببخشید آقا. خب نخواندی شما؟ نه چرا؟ الان وقت ندارم. چرا وقت نداری؟ کارهای خیلی خوب است. کارها زیاد دارم. خیلی خوب. آقای نیاز شما خواندی؟ خیلی خوب. نگاه کنید دوستان، هشت رعایت ادب در محضر استاد، استاد کے سامنے ادب کی رعایت. دوستان حتما بخوانید، برای امتحان هم آماده باشید. یکی از مهمترین وظیفه ہے شاگردی این است، شاگرد کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ مشتاقانے یعنی رغبت اور بہت زیادہ شوق کے ساتھ سخنان استاد پوچھتے اپنے یعنی استاد کی باتوں کو سنیں. نگاہ شرا اپنی نگاہ کو در چہرے او متمرکز کند، اپنی نگاہ کو ان کے چہرے پر جمائے رکھے. وہ آنہارا در ذہن خود نگاہ دارا، در ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے. بے انسو آنسو نہ نگرد، اس طرف اور اس طرف نہ دیکھے. دست و سائر اعضائے خود اپنے دوسرے پارٹس اور ہاتھوں سے بازی نہ کند، نہ کھیلے کلاس کے وقت.
و هنگام نشستن بیٹھتے وقت حالت جسارت آمیزی نہ داشته باشد، گھمنڈی اور تکبر والی حالت نہ رکھے، لم نہ دہے، ٹیک نہ لگائے، بھلے کیا کرتے بھلے بیج ہے صرف نہ کنت بلا وجہ خاصے نہیں، بھلے بھلے آب دہان و بینی و خلط سینے را، منہ کا پانی ناک کا پانی تھوک اور ناک کو اور سینے کے جو بلغم ہے اس کو بیرون نہ اندازہ باہر نہ ڈالے، آروح نہ سنا، ٹکار نہ لے، خمیازے نہ کشاد، خمیازے نہ کشاد، یعنی انگڑائی نہ لے، نہ جوائی نہ لے، وسائی کو نہ کوشش کرے صدائے ارسیاج زیاد بلند نہ شواد، اس چیخ کی آواز زیادہ بلند نہ ہو، در محضر استاد، استاد کے سامنے بادیگران نجوہ نہ کو، نہ دوسروں سے تانفوسی نہ کرے، وہ صدائے اشرا بلند نہ ساتھ، اپنی آواز کو بلند نہ کرے، وہ زیاد آز حد سخن نہ گویا، حد سے زیادہ باتیں نہ کرے، یعنی پر حرفی نہ کرے، یعنی پر حرفی نہ کرے، سبحان نزدیک بری باتیں، رقیق ہلکی اور گندی باتیں، ناسزا نامناسب باتیں، وہ خندے آور ہنسانے والی باتیں بے زبان جاری نہ سازت، زبان پہ جاری نہ کرے، زبان پہ نہ کرے، اگر خندے پر چیرے گا، اگر ہنسی اس کے پر غالب آ جائے، بدون قے کہے، بغیر قے کہے اور بی سر و صدا، بغیر آواز کے ہو، یعنی فقط لبخند بدرد، یعنی فقط مسکرائے وہ تبسم کنو، سوال مناسب و بجاز استاد، استاد سے مناسب اور موقع پہ سوال کرنا، بیجا مخالف بیجا بیجا، شاگرد نہ باید بیجا و بنا بے ہنگام پرسش کنہ، طالب علم کو بے محل اور بے مقام پر سوال نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ برائے شنیدہ پاس بیان، وگرنہ اس کا جواب سننے کے لیے ہی حق نہ دارا، کوئی حق نہیں رکھتا، ہم چنین شرم و حیا، اسی طریقے سے شرم و حیا نہ باید مانے سوال علمی و شائستہ او گردد، اس کے مناسب اور علمی سوال سے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے شرم و حیا، بلکہ بانہایت جرات سکینے بے نحال، بلکہ بہت ہی جرت اور ہمت کے ساتھ آن رات استاد خود پرسیدے، اس کو اپنے استاد سے پوچھے، وہ برائے آن اور اس سوال کے لیے جواب کامل بے فہم مکمل جواب چاہے سکینے اغیر نحال، بھلے دے شجاعت در اقرار بے نافہمیدہ نے مطلب علمی نا، امام صادق علیہ السلام فرمودہ دانش دینی و بینش الہی، الہی علم و دانش اور دینی علم ہم چون خانیات اس گھر کی طرح ہیں، ہم چون کی طرح ہیں، اس گھر کی طرح ہیں کہ برآن قفل زدیان کے جس کو پر تالا لگایا ہوا ہے، وہ کلید آن اور اس کی چابی پرسشہ سوال ہے، متوجہ شدید دوستان، خیلی خوب، شجاعت در اقرار بن فهمیدن مطلب اور عمل بھی علمی، شجاعت در اقرار در بنا فہمیدہ مطلب علمی کو نہ سمجھنے کے وقت اقرار کی جرت ہونا، اگر شاگرد یک مطلب علمی را بے خوبی متوجہ نہ شود، اگر طالب علم ایک علمی مطلب کو اچھے سے متوجہ نہ ہو، وہ استاد بے پرسد اور استاد اس سے پوچھے آیا فہمیدید، کیا سمجھ گئے، چنانچہ بگوید اگر وہ یہ کہے بلے فہمیدم، ہاں میں سمجھ گیا، تو کیا ہوگا، علاوہ برین کے مرتکب دروغ شدیات، اس کے علاوہ کہ یعنی جھوٹ کا مرتکب ہونے کے علاوہ خود را اپنے آپ کو صحیح مطلب اس مطلب کے صحیح سمجھنے کو محروم کیا، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ دوستان موفق و معین باشید، مراقب خودتان باشید دوستان، حتما فردا ساعت یاستے بے آئی جلد سے داری ماں، بھلے حتما بھی آئی، انشاءاللہ موفق و معین باشید، خدا نگہدار شما، خدا نگہدار خدا حافظ شما۔